درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے لیے بتایا تھا اعدت للکافرین کہ تمہارے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ اگر اس قرآن کو تم حق نہیں مانو گے تو قرآن نے یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ تم اس کے مثل پیش کر دو، اور ہرگز تم اس کے مثل پیش کر نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جہنم کے لیے تم تیار ہو جانا۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں انہیں آپ خوشخبری دے دیجیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنت ہیں، باغات ہیں اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے جنت کی خوشخبری دلوائی۔ جہاں تک جنت کے وجود کا تعلق ہے تو جنت وجود میں آ چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ وجود میں قیامت کے دن آئے گی، بلکہ بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا دیا ہے۔ اور صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ قرآن کی آیت بھی اس پر گواہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اور متقیوں کے لیے فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے۔ یہ کر دی گئی ہے، اس جملے سے قرآن کے لفظ کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت وجود میں آ چکی ہے۔ اگر وجود میں نہ آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت تیار کی جائے گی، حالانکہ یہ نہیں فرمایا اعدت، جنت تیار کر دی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اس واقعے میں ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور ایسی ہی ان کے ساتھ رہنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ سب کے سب کہاں موجود تھے؟ جنت کے اندر موجود تھے۔ اس جنت سے شیطان نے بہلا پھسلا کر ان دونوں کو نکال کر باہر لایا۔ ان دونوں کا جنت کے اندر موجود ہونا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت بہت پہلے بنا دی گئی ہے۔ منکرین کی طرف سے ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے جنت کے وجود پر۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر جنت وجود میں آ چکی ہے تو اس کے پھل فروٹ یا تو فنا ہو جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کے پھل فروٹ فنا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکلھا دائم، اس کے پھل فروٹ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کے پھل فروٹ ہمیشہ باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جاوے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تو جنت کے پھل فروٹ جو ہویں گے نہ تو یہ کہنے میں بن رہا ہے کہ وہ فنا ہو جاویں گے، اس لیے کہ اکلھا دائم یہ اس کے خلاف پڑ جا رہا ہے قرآن کی آیت۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے پھل فروٹ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے تو کل شیء ہالک، قیامت کے دن ساری چیزیں فنا ہو جاویں گی، یہ اس کے خلاف پڑ جا رہا ہے۔ اس لیے منکرین نے یہ کہہ کر مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ جنت ابھی وجود میں نہیں آئی ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، جنت وجود میں آ چکی ہے، اعدت للکافرین، اور جہنم بھی وجود میں آ چکی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ہمیں جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر فنا ہو جاویں گے پھل فروٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اس کے پھل فروٹ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ مفسرین نے اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کو حل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جنت کے جو پھل فروٹ ہوں گے جنتی اسے توڑے گا اور پھر اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالی اور پھل وہاں پر لٹکا دے گا، ایسے یہ چلتا رہے گا۔ یہ جنتیوں کا اس پھل کا توڑنا بس یہی ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہو جانے والی۔ آپ ایک چیز کو توڑیں گے تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن جنت کا مزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ وہ جنتی پھل کو توڑ چکا ہے، بس اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور پھل فروٹ لگا دیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کا ہلاک ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، گرچہ ایک لمحہ کے لیے جس وقت کی جنتی اس پھل کو توڑ رہا ہے، اور پھر اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو لگا رہے ہیں پھل فروٹ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھل فروٹ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح کا شبہ کہ جنت وجود میں اگر آئی ہے تو پھل فروٹ یا تو فنا ہو جاویں گے یا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے، دونوں پر اعتراض ہے، کچھ بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جنتی ہو کر پھل کو توڑیں گے تو پھل فنا ہو گیا، ختم ہو گیا ایک لمحہ کے لیے، پھر اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھل کو پیدا کر دیا تو اس کا مطلب ویسے ہی پیدا کرتا وہ چلا جاوے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ وہ پھل لگے رہیں گے۔ الغرض اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور ایسی نیک عمل والے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جنتیوں کو اس جنت سے
پھل توڑ کر جب دیا جاوے گا کھانے کے لیے تو وہ جنتی کیا کہے گا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے یعنی جنت میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر ہمیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت کا دو مطلب ہے۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پھل مختلف قسم کے ہوں گے، سیب، انار، کیلا وغیرہ سب مختلف قسم کے، لیکن ان سب کی شکلیں ایک کر دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ لطف کے طور پر اور تفریح کے طور پر۔ یہ جنتیوں کے لیے بھی ایک مزے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لطف لے رہا ہے، ذرا کھاؤ میرے پھلوں کو، سب ایک طرح ہے لیکن الگ الگ ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح سے ہم لوگوں نے پھلوں کو اپنایا ہے، سیب کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، کیلے وغیرہ کھاتے ہیں، بالکل اسی طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی دیں گے۔ دونوں کی شکلیں یعنی یہاں والے پھل کی شکل اور جنت کے پھل کی شکل دونوں ایک طرح کی نظر آئیں گی۔ تو وہی جنتی کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتا تھا، لیکن بڑا فرق ہوگا، یہاں کے پھلوں کا مزہ کچھ اور ہوگا اور وہاں کے پھلوں کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ بلکہ جو وہاں کے پھل فروٹ کے اندر مزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ اس کا 1% بھی اللہ نے دنیا کے پھلوں کے اندر ویسا مزہ نہیں رکھا ہے۔ صرف شکل آپ کو لگے گی کہ ایک ہے، ورنہ وہاں کی حقیقت اور وہاں کا مزہ اور وہاں کا لطف کچھ اور ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جنتی کہے گا کہ یہ تو دنیا کے پھلوں کے بالکل مشابہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر دے گا۔ باغات تو دیں گے ہی، ایک اور نعمت کیا ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ عورتوں کا انتظام ہوگا۔ دنیا کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر آپ غور کریں گے اور مسئلے کی روح سے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ گندگی ان کے ساتھ ضرور لگی ہوئی ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھیں، یہ عورتوں کا نظام ہے کہ مہینے میں سے 10 دن آپ نکال دیجئے، ان 10 دنوں میں وہ ناپاک رہتی ہے۔ بقیہ 20 دن وہ پاک رہتی ہے۔ جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر نماز اور روزے سے منع کر دیا گیا ہے، جسے شریعت کے اندر حیض کا خون کہا جاتا ہے، حیض کا آنا۔ تو یہ گندگی ایک عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسی اور آپ آگے دیکھیں، جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ خون جو بچے کو پیٹ کے اندر دیا جاتا ہے رزق کے طور پر، پورے طریقے پر اگر اس رزق کو استعمال نہیں کر پاتا ہے تو وہی خون اس پیٹ کے اندر رہ جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد
اس خون کا آنا اور اس گندگی کا آنا شروع ہوتا ہے. کب تک آئے گا؟ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، 40 دن تک، اس سے آگے نہیں جاتا، جسے شریعت کی نگاہ میں نفاس کا خون کہا جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی گندگی عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. حیض کی گندگی کہہ لیا جائے، نفاس کی گندگی کہہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ مثلاً کوئی رگ خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں سے خون کا آنا شروع ہوگا، جسے شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کا خون کہتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہا ازواج مطہرہ، جن عورتوں کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے جنت کے اندر، وہ بالکل پاک صاف شفاف ہوں گی، کسی بھی طرح کی کوئی گندگی ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوگی. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق واعنابا، باغیچے ہی باغیچے ملیں گے اور انگور کا انتظام ہوگا. وکواعب اترابا، ہم جنس اور ہم عمر محبت کرنے والی لڑکیاں موجود ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. وکأسا دہاقا، چھلکتا ہوا جام وہاں پر موجود ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے، آدمی جب پیتا ہے آج کی چھٹیوں میں تو آپ دیکھیں گے بک بک کرتے ہوئے نظر آئے گا. 1 گھنٹے کے اندر صفحات نہیں، کئی کاپیاں بول جائے گا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. کچھ ہفتے پہلے ایک آدمی کا فون آیا کہ میرے لڑکے نے شراب کے نشے میں مارا پیٹا اپنی بیوی کو، اور مارنے پیٹنے کے بعد اسے طلاق بھی دے دیا. پھر مجھے وہ مقولہ یاد آیا، ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا. ایک گناہ دوسرے گناہ کو خود بخود کھینچ کر لاتا ہے. وہی ہوا، پہلا گناہ تو اس نے یہ کیا کہ شراب پی لیا، اس گناہ نے دوسرے گناہ کو کھینچ کر لایا کہ گیا گھر اور مار پیٹ شروع کر دیا. اس دوسرے گناہ نے ایک تیسرے گناہ کو کھینچ کر لایا کہ مار پیٹ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اور غضب کی بات ہے کہ طلاق دینے والا بھی وہ سوچتا ہے کہ جب تک 3 4 5 7 8 10 طلاق نہ دے دوں تب تک یہ عورت گھر سے جائے گی ہی نہیں. کوئی گنتی نہیں ہوتی طلاق. بیک وقت اس نے 10 طلاق دے دی. اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس مسئلے کا حل نکال دیجیے. میں نے کہا کوئی عالم اپنی طرف سے مسئلے کا حل نہیں نکالتا. 1400 سال یہ سارے مسئلے قرآن و حدیث کے اندر لکھے جا چکے ہیں. عالم کا کام ہے وہاں سے مسئلے کو دیکھ کر بتا دینا. ہم کیسے نکال سکتے؟ طلاق پڑ گئی، یہ تو اس نے غلطی کی، اب اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. الغرض میں دنیاوی شراب کی بات کر رہا تھا کہ آدمی جب پیتا ہے تو بک 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 کرتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر کئی صفحات وہ بول جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. جنت کی جو شراب ہوگی لا يسمعون فيها لغو بات آپ پینے والوں سے کبھی نہیں سنیں گے. کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا.
ولا کذابا، شرابی جس طریقے پر دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو شراب دے گا پینے کے لیے، اس شراب پینے کے بعد کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ 27ویں پارے کی ایک آیت ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کے لوگوں کی زبان پر سلامتی کی بات ہوگی، فرشتے الگ سلام کریں گے، جنتی ایک جنتی کو الگ سلام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام جنت کے اندر کر رکھا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ پاکیزہ عورتوں کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کر رکھا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنتی جنت کے اندر جب پہنچے گا، اس کے پھل فروٹ کا مزہ جو لے گا، وہاں کے ماحول سے جب وہ سیراب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، وہ کوئی دنیا کا پھل نہیں ہے کہ کل آم مل رہا تھا آج ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ آج سیب مل رہا ہے کل ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ سارا انتظام کر رکھا ہے، بلکہ اس کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اندر ہو کر رہ جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر چلا جائے گا اور جہنمی جب جہنم کے اندر چلا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو میڈھے کی شکل دیں گے، اور میڈھے کی شکل میں جب موت آ جاوے گی تو جنتیوں کے سامنے اور جہنمیوں کے سامنے اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یقین دلائے گا کہ اے جنتی، جس نعمت کے اندر تم آج زندگی گزار رہے ہو، تم اب ہمیشہ ہمیش ان نعمتوں کے اندر رہو گے۔ موت آج میڈھے کی شکل میں ذبح کر دی گئی، اب یہ موت تمہارے پاس آئے گی ہی نہیں۔ ایک جنتی کو خوشی ہوگی، اور وہی جب جہنمی دیکھے گا تو جہنم میں جاتے وقت وہ یہ سوچتا ہوگا کہ چلو جس طریقے پر دنیا کے اندر ہمیں موت آ گئی اور ہم یہاں آ گئے، اسی طریقے پر کچھ ہی دنوں کے لیے یہاں بھی تکلیف میں رہیں گے، پھر موت آوے گی اور پھر یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وہ جہنمی جب دیکھے گا کہ موت میڈھے کی شکل میں ذبح کر دی گئی ہے تو وہ غمگین ہو جاوے گا کہ یہ تو موت ختم ہو گئی، اب ہمیں موت آئے گی ہی نہیں، اور ہمیشہ ہمیش اسی تکلیف کے اندر اور اسی غم کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ الغرض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے۔ باغات ہوں گے جنتیوں کے لیے، پھر اس کے پھل فروٹ جنتیوں کو دیے جاویں گے، تو مزے کے طور پر اور لطف کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم شکل پھل فروٹ دیں گے، حالانکہ وہ سب کے سب الگ الگ رہیں گے، یا پھر دنیاوی شکل کی طرح ان کو پھل فروٹ ملے گا لیکن مزے میں الگ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کا انتظام ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت کے اندر وہ جنتی ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ لیکن جن کے لیے خوشخبری کی یہ بات کی گئی ہے، اس کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ ایک تو اس کے پاس ایمان ہو، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور دوسری چیز جو اس کے پاس ہونی چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ملیں گی کہ ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو، تب جا کر یہ خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی غائب ہو گئی تو پھر یہ خوشخبری ہمارے لیے نہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہم اور آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نیک اعمال کسے کہتے ہیں شاید کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم لوگوں نے جسے اچھا سمجھ رکھا ہے اپنے مطابق، اسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ نیک عمل ہے،
اور اپنے مطابق جسے خراب سمجھ رکھا ہے اسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ برا عمل ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عمل کو نیک ہونے کے لیے اور اچھا ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر وہ عمل صالح کہا جاوے گا اور نیک عمل کہا جاوے گا۔ نمبر 1، جس کام کو ہم کر رہے ہیں پورے طریقے پر مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو، اللہ نے بتایا ہو، نبی نے بتایا ہو۔ یہ دو چیزیں ملیں گی، ایک تو اس کام کے کرنے کے ساتھ ہمارا اخلاص، اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب جا کر ایک عمل نیک عمل کہا جاوے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی غائب ہو جائے تو چاہے ہماری اور آپ کی نظروں میں جتنا اچھا عمل ہو وہ نیک عمل نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مثال آپ فرض کیجیے، ایک شخص نے جسے روزہ رکھنے کی عادت تھی، رمضان کیا وہ غیر رمضان میں بھی نفلیں رہا کرتا تھا، عید کے دن اس نے روزے رکھ لیے۔ اس روزے کے ساتھ اگر ہم نے مان بھی لیا کہ اخلاص لگا ہوا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو جائے، تو پہلی شرط گرچہ موجود ہے کہ اس نے اخلاص کے طور پر اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، لیکن دوسری شرط موجود نہیں۔ وہ کیا؟ عید کے دن روزے کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنے کا ثبوت نہ تو اللہ کی طرف سے ہے نہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، اس لیے اس دن کے روزے کو نیک عمل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے برخلاف ایک دوسری مثال لیجئے، ایک آدمی نماز پر نماز پڑھے جا رہا، فرض اور واجب تو درکنار، نفلیں در نفلیں چل رہی ہیں، جب دیکھیے تب نیت، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں کہیں گے کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے، لوگ نیک اور پرہیزگار کہیں گے، لوگ متقی کہیں گے۔ تو نماز پڑھنا اس کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ہے، لیکن اس شخص نے اپنی نماز کے اندر اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا، تو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا ارادہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ نماز اس کے لیے نیک عمل نہیں بنی۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوگا، ایک اللہ کی رضا مندی شامل ہو اور ایک اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو۔ ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر اس کا ارادہ اپنے حج کے اندر اللہ کی رضا مندی شامل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو شامل کرنا ہے، تو پھر وہ حج واقعتاً نیک عمل سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ ہم جب حج سے لوٹیں گے تو لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں گے، تو حج کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ہے، لیکن اس نے اخلاص کے طور پر اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ حج نہیں کیا،
اس لیے قرآن و حدیث کے مطابق وہ اس کا نیک عمل نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، نماز کا ایک شخص اتنا عادی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے 4 رکعت نہیں پڑھوں گا 5 رکعت پڑھوں گا، لکھا ہے کتابوں کے اندر اس کا 1 رکعت بھی نہیں ہوگا۔ نماز واقعتاً اس کا ثبوت اللہ کی، اگر وہ اخلاص کے طور پر پڑھ رہا ہے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت سے اس کا ثبوت 5 رکعت نہیں ہے بلکہ کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ تو کسی بھی عمل کے لیے اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی بھی شامل ہونی چاہیے، اور ایسے ہی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے، تب جا کر وہ نیک عمل بنے گا، ورنہ وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ اسی کسوٹی پر آپ ہر ایک عمل کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں یا نیک عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ تو ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہر سال کرتے ہیں، اور پوچھنے پر جواب کیا آتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہر سال ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کام کا ہونا یہ نیک کام کی دلیل نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، اس پر بھی پوچھنے پر دلیل یہ آتی ہے کہ یہ کام ہمارے گھر میں نہیں کیا جاتا ہے اس لیے ہم نہیں کرتے۔ کام کا نہ کیا جانا ہمارے گھر میں اس کام کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ برے ہونے کی دلیل اور اچھی ہونے کی دلیل بس وہی ہے کہ اس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہونا چاہیے، اور ایسی اخلاص کے ساتھ اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، پاکیزہ عورتوں کا انتظام ہوگا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بس کیجیے۔ اللہم انت السلام منک السلام۔